ہم نے جیسے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ NCOC کے اجلاس جو ہیں وہ تمام صوبائی دارالحکومتوں کے اندر بھی کریں گے. اس سے پہلے لاہور، کراچی اور کوئٹہ میں ہو چکا تھا. آج ہم یہاں پشاور آئے ہوئے ہیں اور چیف منسٹر صاحب کی بڑی مہربانی، انہوں نے ہمیں یہاں پہ ہوسٹ کیا. اور اب آج ریویو کر رہے تھے ہم کہ ابھی تک کام جو ہوا ہے اور آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو جو خیبر پختونخوا کے اندر کام کیا گیا پچھلے چند ماہ کے اندر اس کووڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس کی طرف جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایک واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ صوبہ جو ہے شروع میں بہت زیادہ اس کے اوپر ایفیکٹ ہوا، کیونکہ باہر سے جب ڈیزیز آئی تو اس صوبے کے لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر جا کے ایک بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں. ملک کے اندر بھی وہ مختلف شہروں کے اندر جو ہے محنت کرنے والے لوگ ہیں پختون. سو اس کی وجہ سے دوسرے جو صوبے تھے اس کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ بڑے صرف شہروں تک محدود ہے، لیکن یہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر تقریباً تمام اضلاع کے اندر جو ہے وبا کا پھیلاؤ تھا. اس لیے خیبر پختونخوا کی ٹیم جو ہے ان کو زیادہ محنت بھی کرنی پڑی، زیادہ بڑا چیلنج تھا، اور الحمدللہ ایک بہت زبردست کام کیا ہے، لیڈ کیا ہے. چیف منسٹر صاحب نے خود ذاتی طور پہ اس کو، چیف سیکرٹری صاحب کی بہت زبردست کاوش ہے، بڑے محنت کے ساتھ فوکس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. اور ہیلتھ منسٹر صاحب جو ہے انہوں نے ایک بڑی ہینڈز آن طریقے سے اور ایک اینالیٹیکل اس کو فریم ورک دیا ہے سارے کام کو، اور اس پوری لیڈرشپ ٹیم نے ایک بہت زبردست ریزلٹس ڈیلیور کیے ہیں. اور اس کا نتیجہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے اندر وبا کے پھیلاؤ کے اندر بھی واضح کمی نظر آ رہی ہے، اموات میں بہت کمی واقع ہوئی ہے. تو ایک تو پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم ان کو سراہنا بھی چاہتے تھے اور مبارکباد بھی دینا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے جو محنت کی ہے اس محنت کا ہمیں نتیجہ نظر آ رہا ہے. لیکن وبا ابھی تک موجود ہے، پورے پاکستان میں موجود ہے، اس صوبے کے اندر بھی موجود ہے، اور آگے ہمارے پاس ایک بہت بڑا امتحان آ رہا ہے اور وہ عید ہے. ہماری مذہبی زندگی کا، ہماری ثقافتی جو پہلو ہے، ہر لحاظ سے ایک بہت بڑا دن ہوتا ہے. عید کا دن قربانی جو ہے وہ سنت بھی ہے، اور ہر مسلمان جو صاحب حیثیت ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ قربانی کرے بھی. تو یہ بھی کرنا ہے، ظاہر ہے یہ ہم سب کا حق بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین نے یہ بھی سبق دیا ہے کہ اپنی اور دوسروں کا خیال رکھنا، صحت کا خیال رکھنا، دوسروں کی روزگار کا خیال رکھنا، ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے کسی اور کو نقصان ہوگا یا اپنے آپ کو نقصان ہوگا. یہ بھی ہماری دین کی ہدایت میں ہے، اس لیے اس کو منائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں باقی تمام پاکستان کے لوگوں سے ایک یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے پاکستان نہیں، دنیا کے خوبصورت ترین علاقے جو ہیں ان میں شمار ہوتا ہے گلگت بلتستان کے، آزاد کشمیر کے، خیبر پختونخوا کے علاقے جو ہیں. اور ایک پاکستان میں ایک بڑی اچھی یہ بات ہے، اور اس میں پچھلے سالوں میں بہت اضافہ بھی دیکھنے کے اندر آیا ہے کہ لوگ جو ہیں چھٹیاں آتی ہیں تو سب ان سیاحت کے مقامات پر آتے ہیں. لیکن اس سال جو ہے آپ نے اس سے احتیاط کرنی ہے. یہ علاقے جو ہیں یہ دور دراز علاقے ہیں، وہاں پر صحت کی اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہے، وہاں پہ مقامی آبادی چھوٹی ہے، صحت کی سہولیات صرف اس چھوٹی آبادی کے لیے ہیں. اگر بڑی تعداد کے اندر لوگ باہر سے آتے ہیں اور اس سے وبا کا پھیلاؤ بڑھتا ہے تو خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ جو علاقے ہیں یہ پھر اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں. سب کو میں نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ یہ عید آپ سادگی سے منائیں گے، آپ اپنے حجروں پر نہیں بیٹھیں گے. تو عوام سے یہی گزارش ہے، یہی اپیل ہے کہ آپ بھی SOPs کو فالو کریں اور عید سادگی سے منائیں. جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ اس وبا میں شہید ہو چکے ہیں، وہ چاہے ہیلتھ کیئر کے لوگ ہو، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہو، عام ہمارے جو عوام ہے، بہت سے جانیں ہمارے ضائع ہو چکے ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ یہ عید ہم ان کے نام پہ منائیں، سادگی سے منائیں اور ان کو یاد رکھ کے منائیں. اور بھی جو ہمارا غریب طبقہ ہے ان کو بھی ہم آن بورڈ لے لیں اور ان کی بھی مدد کریں. اگر ہم اس عید پہ ان کو اپنے ساتھ لے کر منائیں تو میرے خیال میں یہ ایک مثال قائم ہوگی. باقی ٹورزم پہ بھی بات کی گئی ہے، پریشر بہت بڑھ رہا ہے.
मैं शुक्रान गया तो वहाँ पर भी लोगों ने मुझे कहा, वो होटल एसोसिएशन के लोग मुझसे मिले। फिर मेरा ताल्लुक स्वात से है तो डायरेक्टली लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि हमारे लिए बड़े मसाइल है। बिल्कुल बेशक मसाइल हर जगह पे है, अकेले टूरिज्म सेक्टर पे नहीं है, बहुत से सेक्टर्स में ये मसले है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर को देख ले, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को देख ले, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देख ले, तो वहाँ पर भी बहुत मसाइल है। लेकिन हमने तरीके से काम करना है और जितनी भी SOPs या अगर हमने आप पे कोई बंदिश लगाई है तो ये इसलिए भी लगाई है ताकि जानों को नुकसान न हो और हम अपने लोगों की जानें बचा सके। तो ये इंशाल्लाह ईद के बाद